وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کا ذکر بڑی چیز ہے۔ آج اس کو اہمیت نہیں دی جا رہی، اللہ سے غفلت برتی جا رہی ہے۔ اس وجہ سے ہماری پریشانیاں ختم نہیں ہو رہی، ہماری اولاد ہمارے قابو میں نہیں آ رہی۔ یہ ذکر کی برکت ہے، اولاد بندے کے قابو آ جاتی ہے۔ یہ ذکر کا مطلب ہے، مفاہیم بیان کیے، کہتے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ کا مطلب ہے کہ جب بندہ اطاعت کر کے مجھے یاد کرتا ہے تو میں مخلوق کو اس کی اطاعت پر لگا دیتا ہوں۔ ایک اللہ والے تھے، وہ فرماتے ہیں کہ جب مجھ سے گناہ ہو جاتا ہے تو میں اس کا اثر اپنی اولاد میں دیکھتا ہوں کہ میری اولاد میری نافرمان ہو جاتی ہے، میری سواری مجھے اپنے اوپر سوار نہیں ہونے دیتی، وہ سرکش ہو جاتی ہے، گھوڑا سرکش ہو جاتا ہے۔ اور جب بندہ اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی گزارتا ہے، اللہ کی مان کے چلتا ہے، تو مخلوق پھر اس کی مان کر چلتی ہے۔ اور جو بندہ اللہ کے نام کو عزتیں دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے نام کو عزتیں عطا فرماتا ہے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اے میرے بندو تم میرے نام کو عزتیں دو گے، میں تمہیں عزتیں عطا فرماؤں گا۔ حضرت بشر خافی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں انہوں نے دیکھا کہ کاغذ کا ایک ٹکڑا پڑا ہوا تھا، اس پر اللہ کا نام لکھا ہوا تھا۔ انہوں نے اس ٹکڑے کو اٹھایا، صاف کیا، چوما، اونچی جگہ پر رکھ دیا اور چل پڑے۔ تو اللہ تعالیٰ نے الہام فرمایا، اے میرے بندے تو نے میرے نام کو عزت دی، اس کو زمین سے اٹھا کر سر کے اوپر رکھا، میں تیرے نام کو وہ عزتیں عطا فرماؤں گا، میں تمہیں اس تیرے نام کو فرش سے اٹھا کر عرش پر پہنچا دوں گا۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اے میرے بندو تم مجھے عزت دے کر یاد کرو گے، میں تمہارے نام کو عزتیں عطا فرماؤں گا۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اے میرے بندو تم معصیت سے بچ کر مجھے یاد کرو گے، میں مصیبت سے بچا کر تمہیں یاد کروں گا۔ معصیت سے، گناہ سے بچ کر مجھے یاد کرو گے، مصیبت سے بچا لے گا اللہ تعالیٰ۔ قیامت سے بڑی کوئی مصیبت نہیں ہوگی۔ آج کولر بند کر دیں، پنکھے بند کر دیں تو ہمارے پسینے چھوٹ جائیں گے، حالانکہ رات کا وقت ہے۔ اور اگر دن کے وقت ہم دھوپ میں کھڑے ہوں، 5 منٹ کے لیے بندہ نہیں کھڑا ہو سکتا کہ پاؤں تک پسینہ پہنچ جائے گا۔ اور سورج کتنی دور ہے؟ کروڑوں میل دور ہے ہم سے۔ اور جب قیامت کا دن ہوگا تو سورج ہم سے 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، تو اس وقت کیا حال ہوگا آپ خود اندازہ کریں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کسی کا پسینہ اس کے ٹخنوں تک ہوگا، کسی کا پسینہ اس کے گھٹنوں تک ہوگا، کسی کا اس کی کمر تک ہوگا، کسی کا گلے تک ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کا پسینہ اس کے منہ تک ہوگا، پسینے کی لگام بنی ہوئی ہوگی۔ پورے میدان محشر کے اندر کہیں کوئی سایہ نہیں ہوگا، صرف اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا۔ اور اللہ کے عرش کا سایہ کس کو نصیب ہوگا؟ 7 بندے ایسے ہوں گے جن کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ ان میں سے ایک شخص وہ ہوگا رجل ذات امرأۃ ذات حسن و جمال و نسب حسب قال انی اخاف اللہ، او کما قال، کسی نوجوان مرد کو کسی حسب نسب والی خوبصورت عورت نے گناہ کی دعوت دی، اس مرد نے کہا انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اللہ تعالیٰ اس نوجوان کو کل قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اے میرے بندو تم مجھے معصیت سے، گناہ سے بچ کر مجھے یاد کرو گے، میں قیامت جیسی مصیبت سے بچا کر تمہیں یاد کروں گا۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اے میرے بندو تم معذرت کر کے مجھے یاد کرو گے، میں مغفرت کر کے تمہیں یاد کروں گا۔ حضرت یونس علیہ السلام سے تھوڑی سی لغزش ہو گئی، قرآن کریم کے اندر پورا تذکرہ ہے۔ وہ اپنی قوم سے نکل گئے، کشتی میں سوار ہو گئے، کشتی بھنور کے اندر ہچکولے کھانے لگی۔ لوگوں نے کہا کہ ایک بندہ ہے جو اپنے آقا کو ناراض کر کے آیا ہوا ہے، قرہ ڈالا گیا، اس کو پھینکا جائے۔ حضرت یونس علیہ السلام کے نام کا قرہ نکلا، ان کو دریا کے اندر پھینک دیا گیا۔ ادھر مچھلی منہ کھولے ہوئے تھی، مچھلی کے منہ کے اندر سیدھے مچھلی، حدیث مبارکہ میں آتا ہے مچھلی لے کر ان کو بالکل نیچے لے چلی گئی۔ ایک تو مچھلی کا پیٹ کا اندھیرا، پھر پانی کا اندھیرا، پھر رات کا اندھیرا۔ اتنے اندھیروں میں
اتنی بڑی مصیبت کے اندر فرماتے ہیں کہ جب بالکل تہ کے اندر مچھلی گئی تو وہاں جو کینکریاں تھی تہ کے اندر وہ اللہ کا ذکر کر رہی تھی، اللہ کا ذکر کر رہی تھی۔ ہر چیز اللہ کا ذکر کرتی ہے، قرآن اس پر گواہ ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، ہر چیز اللہ کا ذکر کرتی ہے، لیکن تم اس کی تسبیح کو سمجھتے نہیں ہو۔ کتنی عجیب بات ہے کہ بے جان چیزیں بھی اللہ کا ذکر کرتی ہیں اور انسان کتنا غافل ہے کہ اللہ کا ذکر نہیں کرتا۔ تو حضرت یونس علیہ السلام نے وہاں پر اللہ کا ذکر شروع کر دیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ذکر کرتے رہے، ذکر کرتے رہے۔ اس ذکر کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کو مچھلی کے پیٹ سے نجات عطا فرما دی، مچھلی نے ان کو ساحل پر اگل دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر یونس علیہ السلام میرا ذکر نہ کرتے، میری تسبیح نہ پڑھتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ کے اندر رہتے۔ لولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، اگر یونس علیہ السلام میری تسبیح بیان نہ کرتے تو قیامت تک اس مچھلی کے پیٹ کے اندر رہتے۔ آج ہم میں سے ہر بندہ کسی نہ کسی مصیبت کے اندر گرفتار ہے، یعنی کسی مچھلی کے پیٹ کے اندر آیا ہوا ہے، کسی کو اس کے گناہوں نے پریشان کیا ہوا ہے، کسی کو رشتوں کے مسائل ہیں اس وجہ سے پریشان ہے، کسی کو اس کے ہمسائے نے تنگ کیا ہوا ہے، کوئی قرضوں کے بوجھ کے تلے آیا ہوا ہے، کسی کا کاروبار نہیں چل رہا، کسی کی اولاد اس کی نافرمان ہو چکی ہے۔ ہر بندہ مچھلی کے پیٹ کے اندر پھنسا ہوا ہے اور اس مصیبت سے نجات کا واحد ذریعہ اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی یاد ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو یونس علیہ السلام کی تسبیح ہے یہ غم زدوں کی، یہ کرب والوں کی تسبیح ہے۔ جب بندہ غم کے اندر ہوتا ہے تو اس کو پڑھے، اللہ تعالیٰ بندے کے غم دور فرما دیتا ہے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اے میرے بندو تم معذرت کے ساتھ مجھے یاد کرو گے، میں مغفرت کے ساتھ تمہیں یاد کروں گا۔ فَاذْكُرُونِي فِي مَهْدِكُمْ أَذْكُرْكُمْ فِي لَحْدِكُمْ، اے میرے بندو تم مجھے اپنے نرم نرم بستر پر مجھے یاد کرو گے، میں قبر کی تاریکیوں میں تمہیں عذاب سے بچا کر تمہیں یاد کروں گا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَا مِن شَيْءٍ أَنْجَى مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ، اللہ کے عذاب سے بچنے سے اللہ کے ذکر کے مقابلے میں کوئی چیز زیادہ بچانے والی نہیں ہے۔ عذاب سے بچانے والی اللہ کا ذکر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دو لفظوں کے اندر ہمیں پوری حقیقت کو کھول کر بیان کر دیا کہ اے میرے بندو فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اے میرے بندو تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، تم میری اطاعت کر کے مجھے یاد کرو، میں مخلوق کو تمہاری اطاعت پر لگا دوں گا، تم خوشی کے لمحات میں مجھے یاد کرو گے، میں غم کے لمحات میں تمہیں یاد کروں گا، تم میرے نام کو عزتیں دے کر مجھے یاد کرو گے، میں تمہارے نام کو عزتیں عطا کروں گا، تم معصیت سے بچ کر مجھے یاد کرو گے، میں مصیبت سے بچا کر تمہیں یاد کروں گا، تم معذرت کے ساتھ مجھے یاد کرو گے، میں مغفرت کے ساتھ تمہیں یاد کروں گا، تم اپنے نرم نرم بستروں پر مجھے یاد کرو گے، میں قبر کی تاریکیوں میں تمہیں یاد کروں گا، تم مجھ سے محبت کرو گے، میں تم سے محبت کروں گا، تم مجھے مناؤ گے میں مان جاؤں گا، تم مجھے چاہو گے میں تمہیں چاہوں گا، تم میرے ہو جاؤ گے میں تمہارا ہو جاؤں گا۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ جی ہاں، آج دنیا والوں کو دینے کے لیے بہت وقت ہے، ہمارے لیے ساری رات موبائل پر گزارنے کے لیے بڑا وقت ہے، دوستوں کے ساتھ خوش گپیاں لگانے کے لیے بڑا وقت ہے، اور وقت نہیں ہے تو اللہ کی یاد کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے، اللہ کے ذکر کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ جب تک زندگی ذکر پر نہیں آئے گی، اللہ سے جتنا دور رہیں گے اتنا پریشان رہیں گے، اتنی مصیبتوں کے گھیرے کے اندر رہیں گے۔ حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ تصوف کا مطلب یعنی ذکر سیکھنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ بندے کے رگ رگ اور ریشے ریشے سے گناہوں کا کھوٹ نکل جائے، اور جب گناہ نہیں نکلیں گے زندگی سے تو بندہ پریشان رہے گا۔ یہ گناہ بندے کو پریشان رکھتے ہیں۔ ہماری کتنی خوش نصیبی ہے
کہ حضرت ہر مہینے ماشاءاللہ تشریف لا رہے تھے کافی عرصے سے، پھر علیل ہو گئے، پھر ماشاءاللہ اتنی گرمی میں اتنا لمبا سفر کر کے تشریف لائے ہیں۔ آج ہمیں چاہیے کہ ہم ان اللہ والوں کی قدر کر لیں، ان اللہ والوں کی قدر کر لیں۔ فیصل آباد لاہور سے چل کر آنا کوئی آسان کام نہیں ہے، بندے اتنی گرمی کے اندر، اتنی پیرانے سالی کے اندر، اتنی عمر کے اندر آنا، بندہ فائدہ نہ اٹھائے تو یہ نعمت کی ناقدری ہے، نعمت کی ناقدری ہے۔ حضرت کتنے عرصے سے تشریف لا رہے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو حضرت سے ذکر سیکھتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو ذکر سیکھ کر رہے ہیں، اپنی مرضی کی زندگی گزر رہی ہے۔ میرے بھائیوں، مزہ نہیں آئے گا زندگی کا، ان اللہ والوں کا دامن تھامیں گے پھر سکون ملے گا، پھر سکون ملے گا، ورنہ پھر سکون نہیں ملے گا۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے شہر کے اندر تھے، جب دنیا سے چلے گئے پھر لوگ روتے تھے، ابھی تک روتے ہیں، کہتے ہم نے حضرت کی قدر نہیں کی، شاہ صاحب کی۔ تو جو ہیں ان کی قدر کر لیں، ان کی قدر کر لیں میرے بھائیو دوستو۔ حضرت مجذوب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے پیارے اشعار کہے ہیں، یاد میں تیری سب کو بھلا دوں کوئی نہ مجھ کو یاد رہے، یاد میں تیری سب کو بھلا دوں کوئی نہ مجھ کو یاد رہے، تجھ پر سب گھر بار لٹا دوں خانہ دل آباد رہے، سب خوشیوں کو آگ لگا دوں غم سے تیرے دل شاد رہے، سب کو نظر سے اپنی گرا دوں تجھ سے فقط فریاد رہے، اب تو رہے بس تا دم آخر ورد زباں اے میرے الہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ میرے بھائیو دوستو، میری ماں بہنوں بیٹیوں، ان اللہ والوں کی قدر کر لیں، ان سے ذکر سیکھ لیں، اللہ کی محبت اپنے دلوں کے اندر بسا لیں۔ زندگی گزرتی جا رہی ہے، زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے، جب تک سانس ہے اس وقت تک چانس ہے، پھر ذکر کا موقع نہیں ملے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی یاد والی زندگی نصیب فرمائے، ہمیں اپنی محبت والی زندگی نصیب فرمائے، اور ہمیں اپنے ذاکرین میں شامل فرمائے۔ جو کچھ کہا گیا سنا گیا، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔